बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ आपका होस्ट एमएस अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अंसारिया। ख़वातीन हज़रात, आज की जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उसका उन्वान है कि मग़फ़िरत का बहाना। देखें, एक इंसान है जो सारी ज़िंदगी इबादत करता है, लेकिन क्या है कि उसकी सारी दिन की इबादत जो है उसका मग़फ़िरत का ज़रिया फिर भी नहीं बन पाती। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे कोई छोटी छोटी सी नेकी या कोई छोटे से जो है ऐसा अमल हो जाता है तो जिसकी वजह से वो हमारे लिए मग़फ़िरत का बहाना बन जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ़ उन्हीं छोटी जो नेकियां हैं या छोटे छोटे काम हैं जो हमारी मग़फ़िरत का ज़रिया बने, सिर्फ वही बन सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। लेकिन कभी कभार ये हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने फ़राइज़ को जो हैं वो भूल जाएं। हो सकता है कि आप बिलफ़र्ज़ अगर के नमाज़ पढ़ रहे हैं और इसमें से आपकी जो सारी ज़िंदगी जो आपने नमाज़ें पढ़ी हैं उनमें से कोई एक ऐसी आपकी नमाज़ होगी जो अल्लाह ताला को बेहद पसंद आई होगी, और वही नमाज़ जो है हो सकता है आपकी मग़फ़िरत का ज़रिया बन जाए। और इसी तरह है कि अगर आप कोई ऐसा है आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई जैसे किस दिन कोई रोज़ा रखा है, अब रोज़ा सारा साल आप हर साल की ज़िंदगी जितनी आपकी लाइफ है आपने जो है रोज़े रखे हैं, उनमें से कोई ना कोई ऐसा रोज़ा ज़रूर होगा जिसमें आपको जो है पूरे एक जो रोज़े का रखने का जिस तरह हक़ होता है वो पूरा अदा किया हो, और वो जो है आपको अल्लाह ताला को जो है वो आपको पसंद आया हो, जिस वजह से भी हो सकता है कि मग़फ़िरत हो सकती है। इसके अलावा कोई भी छोटी सी एक नेकी हो सकती है जिसकी वजह से जो आपके मग़फ़िरत का बहाना बन सकता है। लेकिन उस पे जो एक एलिमेंट होना चाहिए वो है कि अल्लाह ताला की खुशनुदी होनी चाहिए, मतलब खुलूस नियत के साथ अगर वो हो तब जाकर जो है मग़फ़िरत का बहाना बनता है। देखें, इसी हवाले से हम देखते हैं इस वीडियो में कि इमाम अबू दाऊद रहीमहुल्लाह ताला मुहद्दिसीन के इमाम हैं, ठीक है। अब क्या है कि सहाय सित्ता में शामिल उनको सुनन यानी उनके ज़िंदा जावेद होने के लिए ये चीज़ काफ़ी है। एक बार क्या हुआ कि कश्ती में सफ़र कर रहे थे तो दरिया के किनारे पर एक आदमी को छींकने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए सुना। देखिए, जब भी छींक आती है तो उसको चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह उसका जो है जिस शख्स को जो है छींक आई है तो उसका जवाब भी देना चाहिए, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो उसके जवाब में जो भी है हमारे यहाँ यरहमुकुमुल्लाह जो है वो कहना भी जो है सुन्नत भी है। तो क्या हुआ कि जब उन्होंने किसी आदमी को छींकने के बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए सुना तो छींकने वाला अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो जवाब में हमें उसके यरहमुकुल्लाह जो है वो कहना चाहिए, जो है ये सुन्नत भी है। और हर मुसलमान भाई का जो है ये हक़ भी जो है इमाम के इस कश्ती के आगे निकल रही है। ख़वातीन हज़रात, फिर क्या किया कि उन्होंने क्या कि एक दूसरी छोटी कश्ती जो है वो 1 दिरहम के एवज़ जो है उन्होंने किराए पर ली। फिर वो क्या हुआ कि छींकने वाले के पास आए और उन्हें यरहमुकुल्लाह कहा, और उसके ने जवाब में जो क्या ने जिसको जवाब दिया था तो उसने आगे से मज़े जाके जवाब दिया कि यहदियुकुमुल्लाह, यानी कि अल्लाह आपको हिदायत दे, उन्होंने ये कहा। फिर कहा कि इमाम जो है वापस अपनी कश्ती पर आ गए और साथियों ने उनसे इस तकल्लुफ़ की वजह पूछी। आप देखेंगे यहाँ पे जो है एक जो इस वाक़े का जो है पूरा बयान है कि वो फरमाने लगे कि मुझे ऐसा ख़्याल हुआ कि हो सकता है कि ये आदमी जो है मुस्तहजाबु दावात हो, यानी अल्लाह के यहाँ जो है उसकी दुआ कबूल होती हो। मेरे यरहमुकुमुल्लाह कहने के जवाब में वो यहदियुकुमुल्लाह कहेगा तो बहुत मुमकिन है कि उसकी ये दुआ मेरे हक़ में कबूल हो जाए। अब इसलिए क्या है कि कश्ती में जो है लेकर उसके पास गया था, ये उसकी हिकमत थी। अब देखें कि कितनी अच्छी और प्यारी बात है। बेसिकली एक नेकी थी और एक किस्म का इसमें सवाब भी था, और उनका कितना एक पुख्ता ईमान था, बल्कि उन्होंने ये गुमान किया हुआ था कि हो सकता है कि वो बंदा ऐसा हो कि जो उसकी दुआ अल्लाह ताला कबूल करते हों।
تو اس کی چھینک پر جو ہے میں جواب دینے کے لیے اس کو کرایہ جو ہے کشتی 1 درہم میں لے کر اس کے پاس گیا تھا، اور اس کو میں نے جواب دیا یا رحمکم اللہ، اور اس نے واپس جو ہے رپلائی مجھے کی، جواب جو دیا وہ یہدکم اللہ نے اس نے جو دعا کی، ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے اس کی دعا جو ہے وہ میرے حق میں قبول ہو جائے، اس لیے جو ہے وہ کشتی لے کے جانے کی اس مین وجہ جو تھی وہ یہی تھی۔ کہتے ہیں کہ جب سفر کرتے ہوئے رات کو کشتی کے مسافر سو گئے تو سب نے جو ہے ہاتف غیبی کی جو ہے آواز آ رہی تھی، جو ہے سنی کہ وہ یہ ایسی آواز آ رہی ہے کہ کشتی والوں، ابو داؤد رحمہ اللہ نے 1 درہم کے عوض اللہ سے جنت خرید لی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو خواتین و حضرات آپ دیکھیں اس چھوٹے سے واقعے میں ایک چھوٹا سا عمل دکھایا گیا ہے حضرت ابو داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ کا، جو کہ محدثین رہ چکے ہیں، یعنی کہ وہ انہوں نے کیا کہتے ہیں کہ وہ ایک چھوٹی سی نیکی کے لیے انہوں نے اتنی مشقت کی کہ اس بندے پر جو ہے اتنا مطلب اس کی چھینک کے جواب کی وجہ سے انہیں اتنی تکلیف اٹھائی کہ ایک کشتی خریدی، اور جو ہے کشتی کو جو ہے 1 درہم کے عوض لیا، اور کیا کیا کہ اس بندے کے پاس گئے جس کو چھینک آئی تھی، اس کو جواب دیا، اسے جواب لیا، اور پھر واپس آئے، لوگوں کو سارا ماجرا جو ہے بتایا، اور بتایا کہ ہو سکتا ہے اس کی دعا میرے حق میں جو ہے وہ قبول ہو جائے۔ تو خواتین و حضرات انہی دیکھیں کہ جب انہوں نے یہ آواز سنی کہ کشتی والوں جو ہے ابو داؤد نے 1 درہم کے عوض جو ہے اللہ سے جنت خریدی، تو خواتین و حضرات دیکھیں یہ چھوٹی سی جو نیکیاں بعض اوقات ہوتی ہیں ہمیں بڑے بڑے جو ہے وہ درجات عطا فرماتی ہے، بڑے بڑے جو ہے ریوارڈ ہمیں دلاتی ہے، اس کے کئی زیادہ جو ہے ثواب ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو اس طرح کی جو چھوٹی نیکی ہوتی ہیں، ہم ضروری نہیں کہ ہم چھینک والی ہی کوئی نیکی کو دیکھیں، کوئی چھینک کو دے رہا ہے، کوئی الحمدللہ کہیں تو ہم اس کے جواب دینے کے لیے جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی اور طرح کی بھی نیکی ہو سکتی ہے، بالفرض کہ آپ راستے سے گزر رہے ہیں، آپ نے پتھر دیکھا کوئی، تو آپ کا سچے دل سے مطلب آپ کا یہ کہا کہ یار اس سے جو ہے کسی کو ٹھوکر لگ کے جو ہے وہ گر نہ جائے، اس کو کوئی نقصان ہو جائے، تو میں اس کو اٹھا کر جو ہے وہ اس کو سائڈ پہ کر دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو کوئی اس سے تکلیف نہ ہو ٹھوکر لگ کر۔ تو اس طرح کی نیکی ہو سکتی ہے۔ اس کی طرح کہ آپ کسی راستے کوئی ایسا بزرگ ہے جس کو آپ راستہ جو ہے وہ پار نہ کر پا رہا، سڑک نہ پار کر پا رہا، آپ اس کو کوئی راستہ جو ہے آپ پار کرا دیں، صرف اور صرف اس کا مقصد یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنی ہو اور خلوص نیت ہو اس کام میں۔ تو ایسی کئی قسم کی اور بھی نیکیاں ہیں جو کہ جن کو آپ کر کے آپ جو ہے اپنی آخرت کے کو سنوار سکتے ہیں، اپنی مغفرت کا یہ چھوٹے چھوٹے سے بہانے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں، جس کو انسان کر کے اگر انسان اس کو خوش دلی کے ساتھ اس کو کرے گا تو یقیناً جو ہے وہ ہو سکتا ہے اس کی مغفرت کا بہانہ بن جائے۔ لیکن جیسے میں نے شروع میں بات کی ہے کہ ہر انسان کے کوئی جو فرائض بھی ہوتے ہیں، ان فرائض کو پورا کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اب ایسا نہ ہو کہ آپ ان نیکیوں کے ڈھونڈنے کے چکر میں جو ہے آپ اپنے فرائض کو بھولتے جائیں، ان فرائض کو آپ ضرور انجام دیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں ہی کوئی ایسی کوئی نہ کوئی ایک ایسا فرائض میں کوئی ایک ایسا دن آ جائے جس میں اللہ تعالیٰ کو آپ کی عبادت کرنا یا کوئی بھی ایسا عمل جو ہے، چاہے نماز ہے، چاہے آپ کا قرآن پاک کا تلاوت کرنا ہے، چاہے روزہ ہے، چاہے ہو سکتا ہے اس دن آپ نے کوئی صدقہ کیا ہو، یا ہو سکتا ہے آپ نے زکوٰۃ دی ہو، یا ہو سکتا ہے آپ نے حج کا صرف ارادہ ہی کیوں نہ کیا ہو، کوئی سوچا ہی نہ ہو کیوں نہ ہو کہ میں فلاں کام جو ہے کروں گا، اس مقصد کے لیے کروں گا، ہو سکتا ہے کہ اسی کے عوض جو ہے یہ نیکی آپ کی ہے اور اس کا اجر جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو دے دے، اور یہ جو ہے اس کے یہ آپ کے ذریعے باعث مغفرت بھی بن جائے۔ تو خبردارہ کہ ایک اپنے فرائض کو آپ مکمل طور پر انجام دیں، اور بالکل جیسے اسی طرح جس طرح اس کا حق ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کو کوئی بھی ایسی نیکی ملتی ہے تو آپ اس کو ضرور بھی اس کو بھی بلکہ بخوشی جو ہے اس کو آپ کیا کریں، جتنا آپ کے استطاعت میں ہو، جتنا آپ میں طاقت ہو، آپ اس حساب سے نیکی کسی پر کرنا چاہیں تو آپ ضرور کریں، صرف اور صرف اللہ کے خوشنودی کے لیے، نہ کہ اس کے اگینسٹ کوئی ایوارڈ لینے کے لیے، کیونکہ کسی بھی انسان نے آپ کی نیکی کا جو بدلہ ہے وہ نہیں دینا، اس کا صرف اور صرف اجر جو ہے رب کریم نے اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہی آپ کو اس کا اجر عطا فرماتی ہے۔ اگر ہو سکتا ہے کہ اس وقت نہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے باعث مغفرت بھی بن جائے، ہو سکتا ہے کہ آپ سارا سال عبادت بھی کر رہے ہو لیکن ہو سکتا ہے وہ آپ کی عبادت جو ہے وہ اتنی زیادہ میٹر نہ کر رہی ہو سکتا ہے کہ لیکن آپ کا کوئی ایسی چھوٹی سی نیکی ہی جو ہے وہ سب پر حاوی ہو جائے اور آپ کی جو ہے مغفرت کا بہانہ بھی بن جائے۔ تو خواتین حضرات کوئی بھی نیکی کو آپ چھوٹا مت سمجھیں، نیکی اگر آپ کو کرنے کی سعادت حاصل ہو تو آپ اس کو ضرور کریں اللہ کے تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ باقی خواتین حضرات آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اس اسٹوری کو آپ سن کر اس سے جو ہے ضرور سبق حاصل کیجیے گا۔
اور اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ذرا بھی پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، ہمیں بتائے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ اس کے علاوہ مزید اچھے اور ڈفرینٹ اسلامک کانٹینٹ کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل پر ایک بار وزٹ کر کے وہاں پہ کئی اچھے اسلامک کانٹینٹ اور احادیث کی ویڈیوز دیکھ کر ان سے بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو خواتین حضرات جاتے جاتے یہ کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل دی انسان کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ اس کو جلدی سے سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا بالکل بھی مت بھولے گا، تاکہ جب بھی ہماری کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کی اطلاع سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو ملتے ہیں آپ سے نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اب اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعا میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔